السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 117 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادات یعنی عشاء سے لے کر تہجد اور پھر تہجد سے لے کر فجر تک کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور اس سے حاصل شدہ اسباق کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث نمبر 117 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے، یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعات پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ ایک رات وہ اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرے تو اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ہی تھا۔ اس رات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات دیکھے وہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر تشریف لائے اور گھر پر آ کر انہوں نے 4 رکعت پڑھیں۔ یہ دراصل نفل نماز ہوتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے مطابق پڑھتے تھے اور اس کا اہتمام آپ تہجد سے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ 4 رکعت ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، پھر تہجد کے وقت اٹھے۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ بچہ سو گیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جاگ رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا کہ بچہ سو گیا ہے یا سویا ہوا ہے، اس سے ملتے جلتے ہی الفاظ تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلا کہ اگر 2 لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں طرف اور مقتدی دائیں طرف ہوگا، لیکن اگر زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر پیچھے صف باندھی جائے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعات پڑھیں۔ اب 5 رکعات کس طرح؟ 4 رکعات تہجد کی نماز اور پھر اس کے بعد آخر میں 1 وتر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کو کبھی 1 کبھی 3 اور کبھی 5 کی تعداد میں ادا کرتے تھے، لہٰذا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے 4 نفل کے بعد 1 وتر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سنت فجر ادا کی۔ اب چونکہ فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان
وقفہ ہوتا ہے، تو اس مختصر سے وقفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فجر کی نماز کے لیے باہر مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تہجد کی نماز کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت عبادت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد اللہ کے قرب کی خاص عبادت ہے۔ اگر پوری رات عبادت ممکن نہ ہو تو تھوڑی سی عبادت بھی قابل قبول ہے۔ نمبر 2، عبادت میں اعتدال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آرام فرمایا، پھر عبادت کی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اسلام میں انتہا پسندی نہیں بلکہ توازن ہے۔ نمبر 3، امام کے ساتھ کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ نمبر 4، وتر تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز کے آخر میں 5 رکعت وتر کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وتر کو رات کی آخری نماز بنانا سنت ہے۔ نمبر 5، سنت فجر کی خاص فضیلت۔ تہجد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت فجر ضرور ادا کرتے، یہ سنت کبھی ترک نہیں کی گئی۔ نمبر 6، بچوں کی عملی تربیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 7 نماز پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کو دین، محبت، نرمی اور عمل کے ذریعے سکھانا چاہیے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی عبادت گزار تھے، لہٰذا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر بھی عبادت کی جگہ ہے۔ مختصراً یہ حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت میں اخلاص، توازن، نرمی اور سنت کی پیروی ہی اصل کامیابی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔